السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ اچھا، باقی باتیں کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، آپ نے آمین کہنا نہ چینل سبسکرائب کی ریکویسٹ نہیں کر رہی، وہ تو میں بہت کم کرتی ہوں آپ لوگوں سے۔ ایک ریکویسٹ کروں گی اور آپ لوگوں نے سب نے آمین لازمی کہنا ہے، لازمی، کیونکہ اللہ پاک کو کسی کی بھی آمین پسند آ سکتی ہے۔ تو کل مجھے پہلے تو ایک کمنٹس آیا ہے، ایک سسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی امی بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب مل کر کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی امی کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کے سروں پہ سلامت رکھے، اور سب سے پہلے کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ بس سب سے بڑی بات ہوتی ہے محتاج کی۔ یقین کرے میری طبیعت کل سے بہت خراب ہے۔ کل کی روٹی تو میں نے چلو سوکن کے پاس نیچے کھا لی تھی، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا کیوں یہ وہ، لیکن پھر بھی بندے کو خود ہوتا ہے نا کہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کے کھاؤ۔ تو کسی کا بھی، کسی بہو کا، کسی بیٹی کا محتاج نہ کرے ان کو اللہ پاک، ان کی امی کو۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کی اجازت کے بغیر میں نام لوں۔ تو آپ سب لوگ آمین کہہ دیجئے کہ اللہ پاک ان کی امی کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد میرے یو کے میں آپی ہیں، میں نے بہت بار ان کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ وہ ڈاکٹر ہیں، تو ان کی اور میری واٹس ایپ پر بات ہوتی رہتی ہے۔ تو کل ان سے واٹس ایپ پہ بات ہو رہی تھی، تو آپ لوگوں نے ان کے لیے بھی بالخصوص ان کے بیٹے کو کینسر بتایا ڈاکٹر نے، آپ نے سب نے نماز میں ان دونوں، کیا میں کہتی ہوں جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے، بالخصوص ان دونوں کا نام لے کر کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کے بیٹے کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ چھوٹا سا ہے، 25 سال ایج، کوئی ایج نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایج نا مطلب جوان، صحیح ماشاءاللہ جوان ہے۔ تو ہر ماں باپ کی اولاد کو اللہ پاک سلامت رکھے، اس کا دکھ نہ دکھائے ماں باپ کو۔ تو آپ لوگوں نے لازمی آمین کہنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ لو یہ تو ہوگی تو ضروری بات۔ اچھا، کل مجھے ایک کمنٹس آیا کہ آپ بات پوری نہیں کرتی، بات کا سر پیر نہیں ہوتا، تے ایک گل تے تسی ٹھیک کہہ رہے سو۔ مجھے واقعی بات یاد نہیں رہتی، میں ایک بات شروع کرتی ہوں دوسری کو وہ مجھے دماغ میں نکل جاتی ہے۔ ایسا آج کل ہو رہا ہے میرے ساتھ، یا شروع تو ہو رہا ہے، صحابہ بھلا لو۔ تو آج بھی ابھی بھی ویڈیو کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے پھر واٹس ایپ پر آ کر سسٹر کہتی ہیں کہ ویڈیو کیوں نہیں آئی، تو میں نے کہا چلو یہ چھوٹی سی ویڈیو ڈال دیتی ہوں۔ اب چھوٹی سی ہی، کبھی چھوٹی ڈالا کروں گی، کبھی بڑی ڈالا کروں گی، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو پھر جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی پھر بھی لوگ آیا کریں گے، بڑے بھی آ جائیں گے۔ تو ایک کا کمنٹس تھا کہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ سے بات کروں۔ تو سسٹر یہ تو بہت سارے مجھے آتے ہیں، تو میں نے کمیونٹی میں نمبر دیا ہوا ہے اپنا واٹس ایپ، تو جس نے بات کرنی وہ بات کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، ویسے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو جس نے بھی بات کرنی ہے وہاں پہ صرف لیڈیز سبسکرائبر میرے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں، جینٹس نوں میں منہ نہیں لانا، انہوں نے پتہ ہے چنگی طرح، تو کیونکہ پھر ان کے ساتھ تو میں بات کرتی نہیں ہوں۔ تو ابھی تک آیا کسی کا بھی نہیں ہے، اگر آئے بھی تو میں بلاک کر دوں گی۔ تو اس لیے لیڈیز سبسکرائبروں کے لیے نمبر دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے جن نے رابطہ کرنا ہے، جس نے کوئی بات پوچھنی ہو، تو آپ لوگ میرا کمیونٹی میں سے نمبر لے لیں، تو آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ باقی یہ تھی آج کی میری یہ پوزیشن، یہ تھی کہ میں پہلے تو سارا دن ستی رہی ہوں، سچی بات بتاؤں تو ظہر کی نماز کے لیے اٹھی تھی، پڑھ کر پھر سو گئی، نماز کے لیے اٹھتی تھی، باقی میں سوئی۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہسبینڈ کی بیٹی نے آ کے اٹھایا کہ جٹھانی میری ساتھ سے آئی ہوئی ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے تو انہوں نے ڈھولکی وغیرہ رکھنی ہے، ختم کروانا ہے کل، تو وہ کہنے آئی تھی اور بلانے آئی تھی کہ آپ لوگ آؤ۔ تو پھر نیچے اتری، ان کے پاس جا کے بیٹھی ہوں تھوڑی دیر، اور اس کے بعد آئی ہوں اوپر، تو یہ کھانا بنانا تھا آج کا۔ ابھی میں اپنی وائس سن رہی تھی، میں نے کہا کہاں تک ہوئی ہے، تو پنکھے کی آواز آ رہی ہے، تو سانا پنکھے کی آواز بھی سننی کیونکہ گرمی ہو گئی ہے، تو اب پنکھے کی آواز میں ویڈیو میں آیا کرے گی۔ کھانے میں میں نے بنایا جیسے کہ شملہ مٹر، اور مٹروں کو پہلے بوائل کر لیا۔ میرے ہسبینڈ نے خصوصی تاکید کی تھی کہ انہوں نے بوائل کر لینا ہے، تو بوائل کی ہے، اور
ساتھ میں نے چکن اور شملہ ڈالی ہے، اور ساتھ اپنے لیے بھی تو پکانا ہی ہے۔ تو ایک دن ہسبینڈ نے اوپر کھانا ہوتا تو میں نے کہا لو جی ناشتہ تو میں دین دی کوئی نہیں آج کل، تو روٹی تو دیوانا اس تو پہلے کہ میری سوتن جڑی ہے نا میرا سر پھاڑے کہ تم تو کوئی لاڈلی بن گئی ہو۔ تو ویسے بھی مجھے میری عادت ایسی ہے کہ میں کسی سے مانگ کے نہیں کھا سکتی، جیسے کوئی ہانڈی بنائی یا کوئی روٹی بنائی میں نے کبھی نہیں کسی کے آگے سوال کیا کہ مجھے ایک روٹی ڈال دو یا مجھے سالن دے دو، نہ 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 نہ۔ اچھا میں خود دے دیتی ہوں دوسروں کو، لیکن میرے سے نہیں یہ ہوتا۔ تو میں نے وہ بنایا، اور پھر کل گئی تھی ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ باجی تہاڈی نا بی پی بھی ہائی ہے اور شوگر کا بھی لگ رہا ہے ہمیں کہ شوگر آپ کو، کیونکہ اچھا یہ چیزیں پہلے نہیں پتہ سن، گل پھر وہی آ جاتی ہے ادھی اور تے ادھی اور۔ پہلے بچوں کی دفعہ بالکل نہ شوگر کا پتہ تھا، نہ ہائی کا پتہ تھا، نہ اچھا بیٹا بیچ میں میری بیٹی کی اشتہاریاں بھی ہیں نا، تو نہ شوگر، حالانکہ اس ٹائم سانس کے ساتھ بھی رہے ہیں، باتیں بھی سنتے تھے، بلکہ لڑائی جھگڑے بھی دیکھتے تھے، پھر بھی کوئی بی پی آئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی لو تھا، نہ ہی کوئی ایسی کوئی پوزیشن تھی۔ تو اب آ کے تو یہ ساری چیزیں بھی پریگنینسی میں ہوتی ہیں، مجھے تو اب پتہ چلا ہے۔ تو اس نے چیک کیا، کہہ رہی ہے کہ آپ شوگر کا ٹیسٹ کرائیں، تو وہ اللہ خیر کرے، اب کوئی نہیں، آج بھی کوئی نہیں کرا سکی، پیر والے دن انشاءاللہ جا کے تو ڈاکٹر کے پاس آنا ہے، جدس کا میں نے کارڈ بنوایا ہوا ہے، تو وہاں سے کرواؤں گی سارا کچھ۔ اور باقی اور کی تو کہنا ہے میں کیا کروں یار، واقعی میری بات کا سر پیر نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ ہسبینڈ رینٹ پہ گھر لینے کا، میں کب سے، یہ بات لمبی ہے نا اس لیے میری ویڈیو چھوٹی ہوتی ہے، ابھی بھی ختم ہونے والی ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ میری سوتن کہہ رہی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ نیچے ایک کمرہ لے لوں، کیونکہ 6 مہینے سے زیادہ سال لگے گا اوپر پورشن 2 بنانے ہیں ان کو کمپلیٹ ہونے میں۔ اچھا معذرت اگر یہ میں نے پہلے بات کی ہے تو مجھے بات یاد نہیں رہتی، اس لیے میں دوبارہ کر رہی ہوں۔ تو کمپلیٹ ہونے میں سال لگے گا، تو سال پھر میری سوتن نے کہا کہ میں نے کہا کہ نیچے بیٹھک جو ہے نا وہ مجھے ویلی کر دو، میں سارا سامان اپنا وہاں لگاؤں، 2 بچوں کے ساتھ میں جون میں کیسے رہوں گی، کبھی ایک کے بیڈ پہ کبھی دوسرے کے بیڈ پہ، ایسے تو نہیں بیٹھ کے بندہ گزارا کر سکتا 6 مہینے۔ تو کہتی ہیں نہیں تم بیٹھک نہ لو، وہاں بچے سپارہ پڑھتے ہیں، تو تم گزارا کر لینا، رات کو اوپر روم میں سو جانا اور دن کو جو ہے نیچے آ کے گزارا کر لینا۔ میں کہا ایسے کیسے گزارا ہوگا 4-6 مہینے، 2-4-6 دن کی تو بات ہے نہیں کہ چلو میں، کیونکہ دن کو ایک کمرے میں بچیاں آ کے اسکول سے تھکی آتی ہیں، وہ سو جاتی ہیں، ایک میں یہ ان کا بیٹا اور یہ لیٹے ہوتے ہیں، باقی بیٹھک رہ جاتی ہے۔ میں نے کہا میں کدھر، ایسے تو میں نہیں بیٹھوں گی۔ تب پھر ہسبینڈ نے کہا ہے کہ میں رینٹ کا گھر دیکھتا ہوں، صرف کہا ہے آپ نے دعا کرنی کہ وہ دیکھ ہی لیں کہ جڑا سال کھنڈ ہے میں وہاں پہ آرام سے گزار لوں۔ تو اب میری ویڈیو ختم ہو رہی ہے، تو مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔